खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा अंजीली बयान उसका 25 बाब पहली आयत से। उस वक्त आसमान की बादशाही 10 कुंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ़ थी उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशल दुरुस्त करने लगी। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियाँ भी आईं और कहने लगी, ए खुदावन हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। पास जाते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के लाख दफ़ा शुक्रगुजार है कि उसने हमें आज का दिन देखना नसीब किया, हमें ज़िंदगी और ज़िंदगी जैसी बेशुमार नेमतों से नवाजा और हमें आज के दिन इस लायक समझा कि हम उसकी हज़ूरी में बैठकर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके मीठे और ज़िंदगी बख्श कलाम को सुन सके। मेरे अजीज़ों, आज की ये तमसील जो 10 कुंवारियों के मुतालिक है, ये ना मौजज़ा है, ना कहानी है, ना उस वक्त की कोई किसी शख्स की देखी हुई बात है, बल्कि ये खुदावंद की बताई हुई तमसील है। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों और उस वक्त के लोगों से ज़्यादा तमसीलों में बात करते और खुदावंद ने आसमान की बादशाही को बेशुमार तमसीलों में बयान किया है, कहीं राई के दाने के बराबर। और आज जब हमने खुदावंद की बादशाही के मुतालिक सुने तो उसमें 10 कुंवारियों की तमसील है। खुदावंद की ने कहा कि उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिंद कि खुदावंद की बादशाही जब खुदावंद यीशु मसीह अपने जलाल के साथ इस दुनिया में दूसरी आमद के लिए आएंगे, यानी कलीसिया को अपने साथ ले जाने के लिए, जैसा कि लिखा है कि खुदावंद की दोबारा आमद होगी। जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और जो जिंदा हैं वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो इससे जाहिर है कि ज़रूर खुदावंद की आमद होगी। तो यहाँ पर 10 कुंवारियों के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि जो आसमान की बादशाही है उस 10 कुंवारियों की मानिंद। 10 कुंवारियों से मुराद आज हम इस दुनिया में बसने वाले तमाम लोग हैं। सबको मशलें दी गई हैं, सबको जिस्म दिया गया है, ज़िंदगी दी गई है। और इसमें तो बताया है कि 5 जो थी वो अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ़ थी। आज हमें आज के कलाम में बादशाही के मुतल्लिक़ तैयारी का पैगाम मिलता है कि हमने कैसे तैयार होना है। क्या हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल होने के लिए तैयार हैं? हम उन अक्लमंदों की मानिंद हैं या बेवकूफ़ों की मानिंद? तो यहाँ पर देखें कि जो अक्लमंद थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी मशलें भी ली, उन्हें ठीक किया, उन्हें भी तेल से भरा और अपने साथ एक अलहदा कुप्पी भी ली और उसमें भी तेल को भर लिया।
لیکن جو بیوقوف تھی انہوں نے بس اپنی مشلیں ہی لی اور انہی میں تیل بھرا اور انہوں نے آنے والے وقت کے لیے پرواہ نہ کی۔ جو عقل مند تھی انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ دلہا کو دیر ہو جائے یا ہمارے پاس یہ تیل کم پڑ جائے، وہ نہ ہو کہ ہماری مشلیں بجھ جائیں۔ انہوں نے یہ سارا سوچ کر اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر انہوں نے اپنے لیے علیحدہ کپیوں میں بھی تیل بھر لیا۔ لیکن جو بیوقوف تھی انہوں نے بس اپنے ابھی موجودہ وقت کی کہ چلے یہ جو مشلیں ہیں ان میں جتنا تیل ہے اتنا ہی کافی ہے۔ انہوں نے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں نہ سوچا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی یہ جو خداوند نے ہمیں زندگی دی ہے، خداوند نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، باقی کائنات کی چیزیں اس کے کہنے سے وجود میں آ گئیں، لیکن ہم انسانوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی گوندی بنایا اور اپنی شکل شبیہ پر ہمیں بنایا اور زندگی دی۔ تو یہ اس کی بہت بڑی قدرت ہے۔ تو وہ جو بیوقوف تھی انہوں نے بس یہی پرواہ کی کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہی کافی ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس زندگی میں جئیں، اس کے عیش و عشرت میں جئیں، اس کی فکر کریں۔ لیکن انہوں نے اس زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد، دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں انہوں نے نہ سوچا۔ انہوں نے بس اپنی مشلوں میں تھوڑے وقت کے لیے یعنی جو ٹائم تھا اسی کے بارے میں سوچ کر انہوں نے بس مشلیں لے لی۔ انہوں نے اپنے آنے والے وقت کی پرواہ نہ کی کہ آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج ہم بھی اپنے پریزنٹ میں جیتے ہیں، اپنے حال میں جیتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے اس کو بس خوشیوں سے اور اچھے طریقے سے جی لیں، یہی ملی ہے، اس کے بعد کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنی مشلوں میں بس تیل بھرا اور وہ بے فکر ہو کر اس جشن میں دلہا کے استقبال کے لیے آ گئی۔ تو کیا ہوا کہ بعض دفعہ ہم بھی دیکھیں تو کوئی گیسٹ آنے ہوں تو اگر وہ ہمیں 4 بجے کا کہیں تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں تو 4 کی بجائے 6 بھی بج جاتے ہیں۔ تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح جب وہ دلہا کے آنے کی خبر انہوں نے سنی تو وہ بھی نکلی اور جو عقل مند تھی وہ بھی اپنے ساتھ مشلیں اور کپیاں لے کر نکلی۔ وہ کافی دیر انتظار کرتے رہے لیکن دلہا نے دیر لگا دی اور رات کافی ہو گئی اور وہ اونگنے لگی اور وہ سو گئی۔ تو آدھی رات کے وقت شور مچا کہ دلہا آ گیا ہے۔ آدھی رات کے وقت وہ جن کے پاس کپیاں بھی تھی، مشلیں بھی تھی، وہ بھی سو گئی اور جن کے پاس بس مشلوں میں تیل تھا وہ بھی بے فکر ہو کر سو گئی۔ اب وہ مشلیں جلتے جلتے ان کی مشلوں میں سے تیل جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب دلہے کے آنے کا شور مچا تو وہ 10 کنواریاں اٹھیں اور اپنی مشلیں درست کرنے لگ گئی۔ اب جو عقل مند تھی ان کے پاس تو ایکسٹرا کپیوں میں تیل تھا، انہوں نے اپنی مشلیں درست کی اور اپنی کپیوں میں سے تیل دوبارہ مشلوں میں بھر لیا۔ لیکن جو بیوقوف تھی ان کی مشلیں خالی ہونے کو تھی، ہو سکتا ہے وہ بجھ گئی ہوں۔ اب وہ ان کے پاس جو ہے کہ ایکسٹرا کوئی تیل نہیں تھا، تو اب وہ عقل مندوں کے پاس گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے تو اپنے لیے اور زیادہ تیل بھی رکھا ہے تو انہوں نے ان سے جا کر مانگا کہ ہمیں بھی دو تاکہ ہم بھی اپنی مشلیں جلا کر دلہا کے ساتھ جشن میں جا سکیں۔ لیکن ان عقل مندوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے پاس تیل ہے یہ بس ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ اور جا کر کہیں سے تیل خرید لاؤ تاکہ آپ کی مشلیں بھی جل جائیں۔ اب انہوں نے بھی انہیں جواب دے دیا۔ اب وہ بیچاری بھاگی تیل لینے کے لیے اور اتنی دیر میں دلہا جو تھا وہ اس شادی ہال میں اس جگہ پر جہاں پر ارینج کیا گیا تھا وہاں پر آ پہنچا۔ اب جن کی تیاری مکمل تھی، جن کی مشلیں جل رہی تھیں، وہ تو دلہا کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اور جب وہ عقل مند جو کنواریاں تھیں جو اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھیں وہ تو دلہا کے ساتھ اندر چلی گئیں اور دروازہ جو تھا وہ بند ہو گیا۔
لیکن بیوقوف جو تھی اب وہ ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں تیل ڈھونڈنے کے لیے، اور جب وہ آئیں تو ان کے آنے تک دروازہ بند تھا۔ انہوں نے بہت شور مچایا، انہوں نے کہا اے خداوند ہم بھی ان کے ساتھ تھی، ہمیں بھی اندر آنے کی اجازت دے، ہمارے لیے اس دروازے کو کھول دے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا۔ جب کہ دلہا آیا، جب وہ اس کے ساتھ شریک ہو گئی، جب وہ ہو سکتا ہے تھوڑے فاصلے سے وہاں تک آئی ہوں گی اس جگہ پر جہاں پر رینج تھا، تو اس نے انہیں دیکھا، پہچانا، کیونکہ ان کا رابطہ، ان کا واسطہ اس کے ساتھ تھوڑی دیر سے ہو گیا تھا۔ لیکن اب جو وہ آئی ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں پر انہیں جواب ملا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو اسی طرح اگر ہم اس زندگی میں رہتے ہوئے خداوند کی بادشاہی کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے، تو پھر ہمیں یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ ہم دروازے کے باہر رہیں۔ اگر ہم اپنی مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زندگی میں رہتے ہوئے، اس دنیا کی رنگینیوں، فکروں میں، سوچوں میں پڑے ہوئے ہم آنے والے کل کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کریں گے، تو پھر ہمیں ان بیوقوف کنواریوں کی طرح دروازے پر ہی کھڑے ہو کر چلانا نہیں پڑے گا، بلکہ اگر ہم اپنی مکمل تیاری کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے خداوند کے حکموں کے مطابق، تو ہم اس کے ساتھ اندر جا سکتے ہیں۔ تو تیاری کرنی ہے کہ اس زندہ خداوند پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہمارا زندہ خداوند ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور اس دنیا میں اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لائق ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس زندگی میں تیاری نہیں کی، کوئی بات نہیں، کل جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تو اگر ہم نے تیاری نہیں کی تو یہاں پر لکھا ہے بس جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اس طور پر تیار ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مثال اپنے جسموں سے لے لیں، مشلوں کے ساتھ ان کو ملا لیں، اپنے جسموں سے مشلوں کو تشبیہ دیں، تو کیا ہمیں یہ تیاری ہے کہ خداوند کے آنے تک ہماری مشلیں جلتی رہیں گی؟ کیا ہم خداوند کی دوسری آمد کے لیے دوبارہ جی اٹھنے کی، جلنے کی امید رکھتے ہیں؟ جیسے ان کی مشلیں بجھ گئیں، ان کے پاس تیل تھا تو انہوں نے اپنی مشلیں جلا لی۔ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس گھڑی کو نہیں جانتے کہ کس وقت ہمیں خداوند کی طرف سے بلاوا آ جائے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری یہ مشلیں، یہ زندگی کی مشلیں کس ٹائم بجھ سکتی ہیں۔ تو کیا ہم نے تیاری کی ہے کہ جب دلہا کے آنے کا شور ہو، جب وہ اپنی آواز سے پکارے تو ہم بھی ان دوسرے مردے جیسے جی اٹھے؟ کیا ہماری مشلوں کو، ہماری روحوں کو زندگی کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اگر نہ ہوگی تو جب وہ آئے گا تو وہ پھر ہم سے بھی کہے گا، جب وہ اپنے تخت عدالت پر بیٹھے گا تو وہ کہے گا کہ میرا تو ان سے کوئی واسطہ نہیں، میں ان کو جانتا نہیں۔ اگر آج اس زندگی میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا ٹائم خداوند کے ساتھ صرف کیا ہے، اگر ہم نے اپنا رابطہ اس کے ساتھ رکھا ہے، ہم ہر وقت اس کو اپنے اندر، اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں جگہ دیتے ہیں، ہمارا واسطہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر وہ ہمیں کہے گا کہ آؤ میرے برگزیدہ بندو، یہ میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہیں، انہیں لے جا کر ان جگہ پر رکھو، ان مکانوں میں رکھو جو میں نے ان کے لیے تیار کی تھی۔ لیکن اگر ہم نے اپنی دوسری زندگی کے لیے تیاری نہیں کی، اگر ہم نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، ہم اگر یہاں سے کہیں کسی فنکشن میں چلے جائیں تو ہم جن سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے، جن سے ہمارا واسطہ ہوتا ہے، جن سے ہم پہلے ملے جلے ہوتے ہیں، ہم ان کو دور سے پہچان لیتے ہیں اور آگے بڑھ کر ان سے ملتے ہیں، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ اور ہو تو انہیں بھی بتاتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی ایسا آدمی
किसी ऐसे शख्स से, ऐसे इंसान से हमारी मुलाकात हो जिससे हम पहले पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिले, तो कोई पूछे भी वो कौन है तो हम कहते हम नहीं जानते, क्योंकि हमने कभी उन्हें देखा नहीं, उन्हें उनसे मिले नहीं। तो इसी तरह अगर इस जिंदगी में हमने खुदावंद के साथ राब्ता ताल्लुक रखा है, उसको जाना है, उसको अपनी जिंदगियों में लेकर आने वाले वक्त के लिए तैयारी की है, तो फिर वो हमें अपने साथ आसमान की बादशाही में ले जाने की कुदरत रखता है। लेकिन इस दुनिया में अगर हमने उससे कोई राब्ता वास्ता नहीं रखा तो फिर वो उन बेवकूफ़ कुमारियों की तरह हमें भी कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और फिर वो कलाम में ये भी लिखा है कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं, मैंने नहीं जानता, इन्हें ले जाकर आग और गंधक की झील में डाल दो। लेकिन जिनसे उसका राब्ता होगा, जो उसके हुक्मों पर अमल करते रहे होंगे, जिन्होंने अपने आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार किया होगा, वो उसके साथ आसमान की बादशाही में जाने के काबिल होंगे। वो कहेगा कि उन मकानों में इन्हें रखो, उस हमेशा की जिंदगी के वारिस बनाओ जो मैंने इनसे वादा किया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह के बारे में खुदा कहता है कि जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो हमें खुदा यीशु मसीह पर अपना ईमान मजबूत करने की ज़रूरत है, उसके हुक्मों को मानने की ज़रूरत है। खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया ताकि वो हमें अमलन तौर पर इस दुनिया में रहने के तौर तरीके बता सके। सबसे बढ़कर उसने हमें मुआफ़ करना सिखाया। तो आज हमें भी ज़रूरत है कि अपनी मशलों के साथ साथ अपने लिए इस ज़िंदगी की फ़िक्रों के साथ साथ इस दुनियावी फ़िक्रों के साथ साथ आने वाली ज़िंदगी के लिए भी फ़िक्रमंद होकर अपने आप को तैयार करें ताकि हम खुदावंद की बादशाही में, आसमान की बादशाही में जाने के लायक बन सकें। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में सोचें कि आया मैं बेवकूफ़ कुमारियों की मानिंद हूँ या अक्लमंदों की मानिंद। अगर मैं अभी तक बेवकूफ़ कुमारियों की तरह ज़िंदगी बसर कर रही हूँ तो अभी से ज़रूरत है कि मैं आने वाली ज़िंदगी के लिए अपने आप को तैयार करूं और उन अक्लमंद कुमारियों में अपने आप को शुमार करूं ताकि दुल्हा के साथ उस जश्न में जा सकूं और वो कहे कि मैं इन्हें जानता हूं, ये मेरे प्यारे बेटे और मेरी बेटियां हैं। खुदावन मुझे और आप सबको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकतों से नवाजे। आमीन।